آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے حوروں کے حصول کا سبب بننے والے اعمال۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حوروں کے حصول کا سبب بننے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے غصہ پینا۔ اس کے متعلق حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے غصہ کے نفاذ پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سبھی کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ اس حصول کی سبب بننے والا دوسرا عمل امانت داری، درگزر اور قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان میں سے ایک بھی پائی گئی اس کی حور کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ ایک وہ جو خفیہ اور دل پسند امانت کی حفاظت کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ادا کر دے، دوسرا وہ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، اور تیسرا وہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگلا اصول ہے تعمیر مساجد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد تعمیر کرنا حوروں کا مہر ہے۔ اگلا اصول اس کا رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس کے متعلق حضرت مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بے شک جنت کو پورا سال رمضان المبارک کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ جس رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس کے سبب جنت کے درختوں کے پتوں سے خوبصورت آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور حوریں یہ دیکھ کر کہتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں کو اس ماہ میں ہمارا شوہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا اس کی شادی حور کے ساتھ موتیوں کے خیموں میں کی جائے گی۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رہنے والیاں خیموں میں۔ ان میں سے ہر حور نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اور اس سے 70 قسم کی خوشبو آئے گی اور ہر ایک کی مہک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ان میں سے ایک حور کی خدمت کے لیے 70,000 چھوٹی بچیاں ہوں گی اور 70,000 چھوٹے بچے اس کے شوہر کے لیے ہوں گے۔ ہر خادمہ کے پاس سونے کی پلیٹ ہوگی جس میں 70,000 قسم کا کھانا ہوگا۔ مومن کو ہر لقمہ کے آخر میں ایسی لذت حاصل ہوگی جو پہلے لقمہ کی لذت سے مختلف ہوگی، اور حور کے لیے سرخ یاقوت کے 70 تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 فراش ہوں گے جن کا اندرونی حصہ ریشم کا ہوگا، ہر فراش پر 70 گدے ہوں گے، ہر تخت پر موتیوں سے مرصع سرخ یاقوت کا صحانہ ہوگا، اس کے خاوند کو بھی یہ تمام عطا کیا جائے گا، اور اس نے سونے کے کنگن پہن رکھے ہوں گے۔ یہ سب اس کے لیے ہوگا جس نے بغیر دیگر نیکیوں کے رمضان کا ایک روزہ رکھا۔ اب رمضان شریف میں گناہوں سے کس طرح بچنا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کو ہر سال ماہ رمضان کے لیے مزین کیا جاتا ہے اور حوریں بھی سارا سال ماہ رمضان کے لیے مزین کی جاتی ہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے خدا تو اپنے بندوں کو اس مہینے میں میرا مہمان بنا دے، اور حوریں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس مہینے میں اپنے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس مہینہ میں کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر بہتان ترازی کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر رات 100 حوروں کے ساتھ شادی کریں گی اور اس کے لیے جنت میں لؤلؤ، یاقوت، زبرجد کا ایک محل بنائیں گے۔ اگر ساری دنیا کو اس محل میں رکھ دیا جائے تو ایسے لگے گا جیسے دنیا میں بکریوں کی چراگاہ۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ والا ذکر صبح کے ٹائم پہ 10 بار یہ کلمات ادا کرے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس کے متعلق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہو مقالید السماوات والارض
کسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن وبید الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، پڑھے گا وہ شیطان اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا، اسے ایک قنطار اجر دیا جائے گا اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اور اس کی شادی حور سے کر دی جائے گی، اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ اگلا عمل ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے، اس کو عائنہ کہتے ہیں، جب وہ چلتی ہے تو 1000 چھوٹے بچے خدام اس کے دائیں بائیں چلتے ہیں، وہ صدا لگاتی ہے، کہاں ہیں نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ اگلا عمل ہے اس کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت خدا بندی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے جس کو لابا کہا جاتا ہے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اس سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اس کی گردن پر لکھا ہوا ہے، جس کی خواہش ہو کہ اس کو مجھے سے ملے تو اسے میرا رب کی اطاعت کرنی ہو۔ بیوی کی ایذا رسانی یعنی اس کو تکلیف دینے پر حور کا گلہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیوی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو حور کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اہل جنت کے لیے حوروں کا اشتیاق کیا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی ایک عورت کو جنت میں کہا جائے گا کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم آپ کو اہل دنیا میں سے آپ کا شوہر دکھائیں؟ وہ کہے گی جی ہاں، پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور ان کے درمیان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ اس کو دیکھے گی اور پہچانے گی اور اپنی آنکھوں سے خوب مشاہدہ کرے گی، اور وہ اس کے آنے کی ایسی مشتاق ہو جائے گی جیسی عورت اپنے بن دیکھے شوہر کی مشتاق ہوتی ہے، شاید کہ ان کے درمیان وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو عورتوں اور ان کے شوہروں کے مابین ہوتی۔ پھر اگر اس کی بیوی اس پر غصہ ہوگی تو اس پر وہ شاق گزرے گا اور وہ کہے گی تیرے لیے الحقت ہو، اسے کچھ نہ کہو، وہ تو صرف چند راتیں تیرے پاس مہمان ہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ روزہ دار ہو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے اعضاء تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان والے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمانی نور کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی بیویاں یعنی حوریں کہتی ہیں، اے اللہ تو اسے ہمارے پاس بھیج دے، ہمیں اس کے دیدار کا بہت اشتیاق ہے۔ نماز کے بعد حور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازی نماز پڑھ کر اٹھ جائے اور یہ کلمات نہ کہے، اللہم اجرنی من النار وادخل جنت وزوجنی من الحور العین، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے جنت میں داخل کر اور میری شادی حور سے کر دے، تو ملائکہ کہتے ہیں تیرے لیے ہلاکت ہو، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا ہے تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا، اور جنت کہتی ہے تو ہلاک ہو جائے، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو جنت کا سوال کر لیتا، اور حور کہتی ہے تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تیری حور سے شادی کرے۔ جنت میں میاں بیوی کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں، ان کے خاوند کی وفات ان پر بشاق گزری، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹی صبر کر، جس عورت کا نیک شوہر فوت ہو جائے اور وہ اس کے بعد شادی نہ کرے تو ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا جائے گا۔ جس عورت کے 2 شوہر ہوں وہ جنت میں کسے ملے گی؟ اس کے متعلق حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، عورت آخرت میں اپنے دوسرے شوہر کو ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہوں اور وہ فوت ہو جائے اور اس کے دونوں شوہر بھی فوت ہو جائیں
پھر وہ سب جنت میں جمع ہو جائیں تو یہ عورت کس کے لیے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہوگی جو دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔